اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں آدمی افراتفری کی زندگی گزار رہا تھا، زمین پر بے چینی کا عالم تھا۔ اس دور میں اس طرح کا دنگا فساد اور تشدد ہوتا تھا کیونکہ ابھی تک انہیں اسلام کی خوش نصیبی حاصل نہ ہوئی تھی۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو ان کی باہمی نفرت کے اثر کو باطل کر دیتی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیتی۔ ہر قبیلے کے اپنے قانون تھے اور جو کوئی طاقتور ہوتا اپنے نظریات کے ذریعے کمزور کو دبا لیتا اور پھر کمزوروں پر ظلم و تشدد سے حکومت کرتا۔ لوگوں کے لیے سلامتی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس لیے قبائلی لڑائیوں کے علاوہ لوگوں کو جو راستوں کے لٹیرے اور چوروں کے ساتھ مجبوراً تعاون کرنا پڑتا، مگر جب اسلام آیا تو اس بد امنی، قتل و غارت اور تشدد کا ہی علاج نہ ہوا بلکہ رب العالمین کی اس ایمان والی نعمت عظمیٰ نے عرب معاشرے کو مال و دولت سے بھی مالا مال کر دیا اور سلطنتیں بھی عطا کر دیں۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم کے پاس میں حاضر تھا، ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرا آیا اور اس نے راستوں پر بد امنی، ڈاکے اور چوریوں کی شکایت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم کیا جانتے ہو جنوبی عراق کا مشہور شہر ہیرا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کا نام سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی ہیرا سے سفر کرے گی اور ایک لمبا سفر کر کے مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اپنے جی میں کہا، پھر قبیلہ بنو طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو لوٹ لوٹ کر تباہ کر رکھا ہے اور اپنے چہار جانب فساد کی آگ لگائی ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اے عدی اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہو گے تو خود دیکھو گے کسریٰ ایران کے خزانے مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کسریٰ بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا، ہاں عدی، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ آپ علیہ السلام نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اور اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا اور اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا ہو، مگر اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس کی زکوٰۃ اس سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن ہے، اس روز تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اس کے لیے اللہ کی بات کا ترجمہ کرے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ براہ راست باتیں کرے گا۔ رب العالمین اس سے دریافت کرے گا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اللہ، تو نے اپنے رسول تو بھیجے تھے جنہوں نے تمہارا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ دریافت کرے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور کیا میں نے تجھے اس کے ذریعے فضیلت نہیں دی تھی؟ تو وہ جواب دے گا، کیوں نہیں اے اللہ، تو نے مجھے مال بھی دیا تھا، مال دے کر مجھے فضیلت بھی دی تھی۔ پھر وہ اپنی
दाहिनी जानब देखेगा सिवाय जहन्नम के कुछ नजर न आएगा, अपनी बाईं जानब देखेगा तो उसे जहन्नुम ही जहन्नुम नजर आएगी। सैयदना अदी बयान करते हैं, मैंने उसी मजलिस में नबी पाक को फरमाते हुए सुना, लोगों जहन्नुम से डरो, अगरचे निसफ हिस्सा खजूर के सदके के साथ ही अगर कोई खजूर का टुकड़ा ना पाए तो किसी से अच्छी बात ही कह दे, ये भी सदका है। उसके बाद अदी खुद बयान करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में खुद अपनी आंखों से होदज में बैठकर हीरा से अकेली सफर करने वाली उस औरत को भी देख लिया जिसने मक्का पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ किया और इसे रास्ते में अल्लाह के सिवा किसी डाकू का खौफ न था। और मैंने सहाबाए किराम की उस जमात में भी खुद शरीक था जिसने कसरा बिन हरमज के खजाने फतह किए।